جی السلام علیکم، سیکنڈ ایئر کلاس کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آج ہمارا گڈ بائی مسٹر چپس ناول کا چیپٹر نمبر 14 ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ چیپٹر بھی بورڈ کے حوالے سے، ایگزام کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو اس چیپٹر کے اندر اگر جو مین چیزیں ہیں وہ اگر میں آپ کو ہائی لائٹ کر کے بتاؤں تو اس میں یہ ہے کہ جب وہ ریٹائرڈ ہو جاتا ہے مسٹر چپس، تو اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے کہ مسز وکٹ کے ہاں وہ رہائش رکھ لیتا ہے، اور وہاں پہ یعنی وہ جب ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی جو لائف ہے اسی روٹین کے ساتھ وہ اسکول کی بیل کو جو ہے وہ فالو کرتا ہے، اور وہاں پہ وہ کوٹ وغیرہ پہن کے مفلر اوڑھ کے تو وہاں سے اسکول کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اس میں وہ پہلے سے زیادہ یعنی بڑا اپنے آپ کو فٹ محسوس کر رہا تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا جو صحیح اب زیادہ جو کام تھا وہ زیادہ کوئی تھکا دینے والا نہیں تھا، کیونکہ اب اس نے اپنے آپ کو بیزی رکھنے کے لیے اسکول کو دوبارہ جوائن کیا تھا، اور اس حوالے سے اسے چند ایک لاطینی اور رومن ہسٹری تاریخ جو تھی اس کی کچھ کلاسیں پڑھانی پڑتی تھیں۔ وہی پرانے اسباق ہوتے تھے، اور اس میں وہ پرانا مذاق جیسے لیکس کینولا ہم پچھلے چیپٹرز میں بھی پڑھ کے آئے ہوئے ہیں، تو وہ ایک رومن لا تھا جس کے مطابق کیا تھا کہ غریب خاندان کی لڑکیاں امیر خاندان کے ہاں شادی کر سکتی تھیں۔ تو اس حوالے سے وہ مکمل طور پہ اب مسٹر چپس کو جب وہ لڑکے پہلے سے دیکھتے تو وہ اس کو دیکھ کے بڑے حیران ہوتے تھے کہ وہ جیسے ہی ان کے چہروں کو دیکھتا تو ان کے نام اسے تیزی سے یاد ہو جاتے، یاد کر لیتا، اور وہ کبھی بھی اس کو یعنی یہ اس کے مکمل طور پہ اندازہ نہیں لگا سکتے تھے کہ اس کی لائف وہ کس طرح سے اچھے طریقے سے اپنی بسر کر رہا تھا، اور جیسے ہی وہ اس کو دیکھتے تو اپنے سر سے کیپس وغیرہ اتار کے اس کی عزت کے لیے یعنی عزت اس کو جو ہے رسپیکٹ دینے کی کوشش کرتے۔ تو اب وہ مکمل طور پہ مسٹر چپس جو تھا وہ ایک کامیابی حاصل کر چکا تھا، اور اسی حوالے سے یعنی ایک چیز جو اس نے لازمی طور پہ ضروری محسوس کی تھی وہ یہ تھی، اور اپنے دل میں وہ بات یہ محسوس کر رہا تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا میں اس سے زیادہ کوئی بھی سبلائمر یعنی گرینڈ فیلنگ جو ہے، ایک ایسا احساس جس پہ وہ فخر کر سکتا تھا وہ کوئی نہیں تھا، اور آخرکار اب وہ اس احساس کو جیت چکا تھا۔ اس نے جو بچے وہاں پہ اب پڑھ رہے تھے وہ نئے مذاق بھی ان کے ساتھ کرتا، یعنی OTC کا ورڈ یوز کیا گیا آفیسر ٹریننگ کور کے حوالے سے، وہ جو وہاں پہ سپاہی ٹریننگ لیتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ فوڈ کی راشننگ یعنی وہ راشن بندی کا جو نظام تھا، یا جب وہاں پہ جنگ ہو رہی تھی تو وہ جو اس نے کمرے میں اپنی کھڑکیوں کے گرد مکمل طور پہ یعنی کلاس میں پڑھاتے ہوئے پردے جو تھے وہ فکس کر دیے تھے تاکہ وہ ڈسٹربنس سے بچ سکے۔ تو اب وہاں پہ ایک ورڈ یوز کیا گیا ہے رسل۔ رسل ایک ڈش کا نام تھا، یعنی جو وہاں پہ اسکول کے مینیو لسٹ کے اوپر وہ موجود تھی، اور اس کو مسٹر چپس جو تھا وہ یہ ڈس لائک کرتا تھا، ناپسند کرتا تھا۔ یہ منڈے والے دن اسکول میں میس میں سرو کی جاتی تھی، تو اس میں اس کو وہ کہتا تھا کہ میٹ ٹو بی ایبہارڈ یعنی ایسا گوشت جس کو ناپسندیدہ قرار دیا جائے، اور یہ مسٹر چپس جو تھا یہ اس کا سب سے ایک یعنی تازہ ترین اب یہ مذاق سمجھا جاتا تھا۔ اصل میں یہ یعنی بریڈ کرمز وغیرہ لے کر اس میں منسڈ میٹ جس کو ہم یہ قیمہ وغیرہ کہتے ہیں اس کو مکس کر کے ایک ڈش بنائی جاتی تھی، لیکن مسٹر چپس اس کو لائک نہیں کرتا تھا۔ اس کے بعد جب وہ وہاں پہ چیٹریز بیمار پڑ جاتا ہے 1917 میں سردی کے موسم میں، تو مسٹر چپس کو سیکنڈ ٹائم یعنی دوسری مرتبہ اسکول کا ایکٹنگ ہیڈ ماسٹر قائم مقام ہیڈ ماسٹر بننے کا موقع ملتا ہے، اور اپریل میں یعنی وہ چیٹریز کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو جو بورڈ آف گورنرز ہوتے ہیں انہوں نے اسی کو مکمل طور پہ مسٹر چپس کو کہا کہ آپ اسی ڈیوریشن کو جاری رکھیں گے، اپنا کام جاری رکھیں گے، تو اس نے کہا کہ میں اس کام کو جاری رکھوں گا، لیکن ایک شرط ہے کہ اگر مجھے آفیشیلی سرکاری طور پہ یہ وہاں پہ اسکول کا پرماننٹ ہیڈ نہ بنائے۔ تو اس حوالے سے یعنی اب مسٹر چپس کے پاس یہ موقع بھی تھا کہ اس چیز کو وہ گین کر سکتا، جیت سکتا، جو شہرت تھی اس کی جو ایک عزت اور اس کا جو ایک عہدہ تھا، لیکن وہ اس چیز سے پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے ڈائریکٹلی جو سر جان ریورز تھا بورڈ آف گورنر کا چیئرمین، اس کو یہ بات وہ کہہ دیتا ہے کہ وہ اس حوالے سے یعنی میں اس حوالے سے وہ کہتا ہے کہ نہیں چاہتا کہ لوگ مجھ سے وہ چیزیں توقع کریں جن کی میں قابلیت نہیں رکھتا، اور اب وہ کہتا ہے کہ تم یہ دیکھتے ہو کہ یہاں پہ جو جتنے بھی یہ نئے کرنل ہیں، میجر ہیں، یہ ہر جگہ پہ جاتے ہیں، لیکن ان میں رینک جو مرتبے کا ایک حساب ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پہ برقرار رہتا ہے۔ اسی طرح 1917 اور 1918 میں مسٹر چپس نے یہ ساری چیزوں کو فیس کیا۔ وہ اپنے یعنی اسی ہیڈ ماسٹر کے آفس کے اندر وہ بیٹھتا،
اور وہاں پہ لوگوں کے جو مسائل ہوتے، کمپلینٹس ہوتی، ان کی جو ریکویسٹ ہوتی، ان کو وہ سنتا، اس کے اوپر آرڈر کرتا۔ لیکن اس اب بہت بڑے تجربے کے ساتھ، وسیع جو تجربہ تھا، اس نے ایک چیز دیکھی تھی کہ سب سے بڑی چیز وہ سینس آف پروپورشن، تناسب کا مسئلہ تھا، جو کہ وہاں پہ زیادہ وہ فیس کر رہا تھا، اور پوری دنیا میں وہ دیکھ رہا تھا کہ لوگ اس چیز کو، تناسب کو، چیزوں کو کہاں پہ رکھنا ہے، کس طرح سے، کس جگہ پہ کیا مقام دینا ہے، اب وہ مکمل طور پہ اس چیز کو کھو چکے تھے۔ اسی طرح اتوار کے دن وہ کیا کرتا تھا کہ جب وہ چرچ جاتا تو یہی وہ تھا جو کہ وہاں پہ ان بچوں کے نام پڑھتا جو کہ مر چکے تھے جنگ کے دوران۔ تو اس نے اس اتوار والے دن کیا وہاں پہ کام کیا کہ کسی اور بچے کا بھی نام، یعنی ایک اس کا بھی پڑھ دیا، جو کہ اس حوالے سے اس کے اوپر اس کا نام وہ مینشن تو تھا، لیکن دوسروں کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ یہ اس کی اپنی ویکنیس تھی، کمزوری تھی، کہ وہ اپنے ان حساس جو اس کے یعنی احساسات تھے، اس کے اوپر وہ قابو نہیں رکھ سکتا تھا، اس کے آنسو بہہ نکلتے۔ اور بعد میں اسے ایک دن اپنے کسی دوست سے وہاں سے سوئٹزرلینڈ سے ایک خط ملتا ہے، تو اس کے اوپر کافی سینسر وہ کیا جاتا ہے، اس کو جو ہے وہ یعنی تھرل کریٹ کیا جاتا ہے۔ اور اس کے آنے والے اتوار والے دن اس نے کیا کیا کہ ان بچوں کے نام تو پڑھے، لیکن وہ اچانک رک گیا جیسے ہی اس نے اضافہ کیا۔ اس نے کہا کہ تم میں سے چند ایک وہ اسٹوڈنٹ جو کہ اس کو جانتے تھے، میکس اسٹیفل، یہ اصل میں جرمنی کا ماسٹر تھا، جرمن سے آیا ہوا تھا۔ تو اس نے کہا کہ وہ جرمنی میں تھا اور اپنے گھر گیا ہوا تھا، جب وہاں پہ جنگ شروع ہو گئی تو اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو اس نے کہا کہ تم نے یہ نام تو پڑھ دیا ہے، تو کیا ایسا نہیں کہ مغربی محاذ کے اوپر اس کی موت واقع ہوئی؟ تو اس کے اوپر وہ تھوڑا سا اس کا رنگ جو تھا وہ زرد پڑ گیا، وہ پریشان ہو گیا، کیونکہ وہ اس کو پتہ چل گیا تھا کہ اس نے کوئی ان یوزول بات کر دی تھی۔ یہ سوال بھی آتا ہے کہ کون سی ان یوزول بات اس نے کسی اتوار میں؟ یہی بات تھی کہ اس نے بغیر کسی سے مشورہ کیے اس کا نام پڑھ دیا تھا، کیونکہ یہ یعنی برطانیہ اور جرمنی کے درمیان جو جنگی محاذ تھا وہ کافی دیر تک اس میں پرابلمیٹک سچویشن رہی، تو اس حوالے سے اس کو پریشانی کا سامنا تھا۔ تو پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی اس نے یہ بات کی تو وہ ہنس کے آگے سے کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، بہرحال وہ ایک ہمارا دشمن ہی تو تھا۔ تو چپس نے دوبارہ اپنے کمرے میں جب وہ جاتا ہے تو وہ اس چیز پہ ناخوش ہوتا ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے حوالے سے ان کو بھی یہ بات کہنی چاہیے کہ ڈگنیٹی اینڈ جنراسٹی دیٹ ور بیکمنگ انکریزنگلی ریئر۔ وہ کہتا تھا کہ دنیا کے اندر جو فراغ دلی ہے اور جو رسپیکٹ ہے، اب وہ دنیا میں یعنی پاگل پن زیادہ پھیل رہا ہے، لیکن یہ چیزیں نایاب ہو چکی ہیں۔ تو اسی طرح اس کے اوپر ایک سوال آتا ہے کہ بیونیٹ کا ورڈ ہوتا ہے چھوٹا خنجر، پہلے وقت۔ اچھا جی، اب ہم اس چیپٹر کے 14 چیپٹر کے ناول کے جو ہیں وہ کویسچن آنسر ڈسکس کرتے ہیں، جیسا کہ آپ کے سامنے شو بھی ہو رہے ہیں۔ تو پہلا کویسچن ہے کہ وائی واز چپس میڈ دا ایکٹنگ ہیڈ آف بروک فیلڈ اگین، کہ مسٹر چپس کو بروک فیلڈ اسکول کا قائم مقام سربراہ کیوں دوبارہ بنا دیا گیا؟ تو چیٹریز واز سفرنگ فرام ڈائبٹیز، اس کو شوگر کا مرض تھا، اینڈ ڈائیڈ ان اپریل 1917، اس کی موت واقع ہوگی۔ دا گورنرز آسکڈ چپس ٹو کنٹینیو ہز ورک، بورڈ آف گورنرز نے اسے کہا کہ وہ اپنا کام جو ہے اس حوالے سے اس کو جاری رکھیں، ایز این ایکٹنگ ہیڈ آف بروک فیلڈ، اپنے بروک فیلڈ کے اسکول کے اندر۔ دوسرا سوال ہے جی، ہاؤ ڈیڈ چپس فیل وین ہی ری جوائنڈ بروک فیلڈ، چپس نے جب بروک فیلڈ کو دوبارہ ملازمت اختیار کی تو اس نے کیا محسوس کیا؟ تو چپس واز ویری ہیپی ٹو ری جوائن بروک فیلڈ، وہ اسکول کو دوبارہ جوائن کر کے بڑا خوش تھا۔ ہی فیلٹ ہمسیلف نیسیسری فار بروک فیلڈ، اور اس حوالے سے اس نے یعنی وہ ضروری سمجھتا تھا اسکول کے لیے، اس میں اس حوالے سے نو ڈاؤٹ کہ کوئی شک نہیں تھا۔ دا اسکول واز ناٹ دا سیم وداؤٹ ہم، کہ اسکول اس کے بغیر ویسا اسکول نہیں رہ سکتا تھا، اس بات میں کسی قسم کا کوئی ملال یا کوئی شک جو ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے تیسرا کویسچن ہے، وائی ڈیڈ چپس ناٹ ایکسیپٹ دا آفر آف دا پرماننٹ ہیڈ شپ آف بروک فیلڈ، کہ مسٹر چپس کو جب بروک فیلڈ کی مستقل ہیڈ شپ کی پیشکش دی گئی تو اس نے اسے کیوں قبول نہ کیا؟ تو چپس ڈیڈ ناٹ ایکسیپٹ دا آفر آف دا پرماننٹ ہیڈ شپ آف بروک فیلڈ، اس نے اس پرماننٹ ہیڈ شپ کی جو مستقل طور پہ ہیڈ ماسٹر بننے کی پیشکش کو قبول نہ کیا۔ ہی ریئلائزڈ، اس نے محسوس کیا، دیٹ ہی واز این اولڈ مین، کہ وہ بوڑھا آدمی تھا۔ ہی کوڈ ناٹ فلفل ہز ڈیوٹیز ایفیشینٹلی، اور وہ اپنے عمر کے لحاظ سے اپنی جتنی بھی ڈیوٹیز تھیں ان کو وہ مکمل طور پہ کیا کر سکتا تھا کہ پرفارم نہیں کر سکتا تھا۔
نیکسٹ کویشچن 4 ہے، اس میں ہے جی کہ واٹ ور دا نیو جوکس آف مسٹر چپس ڈیورنگ دا وار، یعنی جنگ کے دوران مسٹر چپس کے جو نئے لطائف یا اس کے مذاق تھے وہ کیا تھے؟ چپس میڈ اے نیو جوکس اباؤٹ او ٹی سی، اس نے آفیسر ٹریننگ کور کے متعلق جو سپاہی وہاں تربیت حاصل کرتے تھے اس کے متعلق مذاق کیا، فوڈ راشننگ سسٹم کے حوالے سے یا اس کے حوالے سے جو وہاں پہ راشن بندی کا نظام تھا، اینڈ اینٹی ایئر ریڈ بلائنڈ، اور وہ جب کلاس پڑھا رہا تھا تو بمباری کی وجہ سے اس نے کھڑکیوں کے اوپر پردے جو تھے وہ سامنے فکس کر دیے. ہی کریٹیسائزڈ دیم ان اے کوائٹ ہیومرس وے، لیکن ان کے اوپر مکمل طور پہ وہ ایک مزاحیہ انداز کے ساتھ تنقید کیا کرتا تھا. نیکسٹ کویشچن ہے کہ واٹ واز چپس جوک اباؤٹ ایبہورنٹ ڈوم، ہم نے ابھی پہلے سٹوری میں بھی ڈسکس کیا ہے کہ وہ ایک ڈش بنائی جاتی تھی جس کو رسل کہا جاتا تھا، اور اس کے اندر جو یعنی قیمہ استعمال کیا جاتا تھا اس سے وہ ڈش بنا، تو مسٹر چپس اس کو ناپسند کرتا تھا. دا رسل واز سروڈ ان بروک فیلڈ آن منڈے، یہ سوموار کے دن وہاں پہ سرو کی جاتی تھی. اٹ واز اے اسمال کیک آف منسڈ میٹ، یعنی چھوٹا سا یہ کیک بنایا جاتا تھا قیمے کے ساتھ. چپس کالڈ اٹ ایبہورنٹ ڈوم، ایبہورنٹ ڈوم کہتے ہیں ڈس لائک، تو مسٹر چپس اس کو ناپسند کرتا تھا. اٹ مینز میٹ ٹو بی ایبہورڈ، یعنی وہ گوشت جس کو ناپسند کیا جائے. کویشچن نمبر 6 ہے، وائی ڈڈ چپس ریڈ دا نیم آف ہیری ہرسٹیفل along with the dead اولڈ بوائز آف بروک فیلڈ، تو مسٹر چپس نے کیا کیا کہ وہ جو میکس ہرسٹیفل جو کہ جرمنی کا آیا ہوا ماسٹر تھا اس کا نام ان بچوں کے ساتھ کیوں پڑھ دیا؟ تو ہرسٹیفل واز اے جرمن ٹیچر ایٹ بروک فیلڈ، یہ جرمنی کا آیا ہوا ایک ٹیچر تھا بروک فیلڈ میں. ہی واز کلڈ ان جرمنی ڈیورنگ دا وار، جنگ کے دوران اس کی موت واقع ہو گئی. چپس ریڈ ہز نیم along with the dead old بروک فیلڈینس، مسٹر چپس نے انہی یعنی جو بچے وہاں پہ مر گئے تھے ان کے ساتھ اس کا نام پڑھا. تو پیپل ڈس لائکڈ اٹ ٹو ریڈ آؤٹ دا نیم آف این اینیمی ود پیٹریوٹس، تو وہ لوگوں نے ناپسند کیا کہ جو محب وطن بچے تھے یا لوگ تھے ان کے ساتھ اس کا نام کیوں پڑھا گیا. نیکسٹ ہے جی واٹ ڈڈ چپس سے اباؤٹ دا بیونٹ پریکسس، تو مسٹر چپس جو تھا یہ سنگین بازی کی مشقوں کے بارے میں کیا کہتے تھے، یا مسٹر چپس کو پری وار جو تھا وہ جنگ سے پہلے کا آدمی کیوں کہا جاتا تھا؟ تو چپس ڈڈ ناٹ لائک دا بیونٹ پریکٹس، مسٹر چپس اس پریکٹس کو یعنی وہ گن کے آگے جو نائف یا چاقو لگا ہوتا ہے اس سے لڑائی کرنا ناپسند کرتا تھا. ہی کالڈ اٹ اے ویری ولگر کلنگ آف پیپل، وہ کہتا تھا کہ لوگوں کا غیر مہذب طریقہ ہے مارنے کا. دس از وائی، اسی وجہ سے ہی واز کالڈ پری وار، اس کو جنگ سے پہلے کا آدمی کہا جاتا تھا. نیکسٹ ہے جی واٹ واز کالڈ چپس لیٹسٹ، مسٹر چپس کا جو تازہ ترین وہ مذاق کے حوالے سے بات ہے کہ کیا چپس یوز ٹو کوائن نیو جوکس، وہ نئے مذاق کیا کرتا تھا. پیپل آلویز ایکسپیکٹڈ فریش جوکس فرام ہم، لوگ ہمیشہ اس سے توقع کرتے تھے کہ اس سے جو ہے وہ نئے مذاق ملیں گے. دیز کامک ریمارکس آف چپس ور کالڈ چپس لیٹسٹ، اور یہ مسٹر چپس کے لیٹسٹ یعنی تازہ ترین مذاقوں میں سے ایک مذاق تھا. آخری سوال ہے وٹ واز چپس پرفارمنس ڈیورنگ ہز سیکنڈ ہیڈ شپ، جب وہ دوسری مرتبہ ہیڈ ماسٹر بنا تو اس کی وہ پرفارمنس یا کارکردگی کیا تھی؟ ہی سیٹ ان دا ہیڈ ماسٹر اسٹڈی، یہاں اسٹڈی جو ہے یہ آفس کے لیے، وہ ہیڈ ماسٹر کے دفتر میں بیٹھ جاتا. ہرڈ ریکویسٹ اینڈ کمپلینٹس آف دا اسٹوڈنٹس کی ریکویسٹ اور ان کی شکایات کو سنتا. ون آن ایوری سنڈے، اور ہر اتوار کے دن ہی ریڈ آؤٹ دا نیمز آف دا بوائز ہو ور کلڈ ان دا وار، ان بچوں کے نام پڑھا کرتا تھا جو کہ کیا ہو گئے تھے کہ جنگ کے دوران مارے گئے تھے. اس کے بعد نیچے آپ کے جو ہیں وہ کچھ سینونیمز دیے گئے ہیں، ان سینونیمز کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں اس سچویشن کو تو وہ ہمیں ڈسکس کر لیتے ہیں. تو پہلے دیکھیں کہ ہی فیلٹ ویری فٹ اینڈ ایکچوئل ورک واز ناٹ ٹیکسنگ، ٹیکسنگ کا ورڈ یہاں پہ یوز کیا گیا ہے ہیوی کے لیے، یعنی اس کا کام زیادہ تھکا دینے والا نہیں تھا، بوجھل نہیں تھا، لیکن وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو تندرست محسوس کر رہا تھا. نمبر 2 ہے جی اٹ واز جسٹ اے وار ٹائم فلیوک، تو اس کے حوالے سے فلیوک کہتے ہیں گڈ لک کے جنگ کا دورانیہ اور اس میں خوش قسمتی ہے، تو یہاں پہ گڈ لک کا ورڈ آئے گا. نمبر 3 پہ دیا ہوا چپس میڈ نیو جوکس اباؤٹ اینٹی ایئر ریڈ بلائنڈز، بلائنڈ کہتے ہیں جی پردے کو، تو یہاں پہ کرٹنز آئے گا کہ مسٹر چپس جو تھا وہ جنگ کے دوران کھڑکیوں کے آگے پردے لگانے کے بھی مذاق کرتا تھا.
چپس شرینک انسٹنکٹیولی، شرینک کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے پیچھے ہٹ جانا، تو یہاں پہ ڈریو بیک کا ورڈ آئے گا۔ نمبر 5 پہ ہے چپس شرینک انسٹنکٹیولی، اب اس میں انسٹنکٹیولی ہوتا ہے کسی چیز کو جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے یعنی اس کو سوچ سمجھ کر آٹومیٹیکلی جو ہے وہ کسی چیز سے جو ہے وہ پیچھے ہٹنے کے لیے یوز کر رہا ہے، تو یہاں پہ نیچرلی یعنی قدرتی طور پہ آئے گا۔ نمبر 6 پہ ہے دے مائٹ ہیو ڈسپائزڈ اینی ون ایلس فار دا ویکنیس، یعنی اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید اس کو وہ ناپسند کرتے، تو ڈسپائز کس کو کہتے ہیں؟ ڈس لائکڈ کو کہتے ہیں۔ دا آئیڈیاز آف ڈگنیٹی ور بیکمنگ ریئر ان آ فرینٹک ورلڈ، تو فرینٹک کا ورڈ جو ہے یہ یہاں پہ یوز کیا گیا ہے پاگل یا جنونی دنیا کے لیے، تو کہتا ہے دنیا میں اب لوگ جنونی پاگل ہو رہے تھے اور وہاں پہ جو ڈگنیٹی رسپیکٹ کا جو آئیڈیا تھا وہ کہتا ہے کہ وہ بالکل کیا ہو رہا تھا؟ نایاب یا ختم ہو رہا تھا۔ آخری یہ ہے دا یارن واز پاسڈ آن اینڈ جوائسلی اپریشیٹڈ، یارن جی۔ اب ہم پریپوزیشن کی 3 ایکسرسائزز جیسے ہم پچھلے لیکچرز میں بھی دیکھ چکے ہیں تو اس کو بھی آج دیکھیں گے۔ آج ایکسرسائز نمبر 7 ہے پٹ اٹ، یہ پاکٹ کا جب ورڈ یوز ہوتا ہے تو اس کے لیے انٹو کا ورڈ یوز کرتے ہیں، پٹ اٹ انٹو یور پاکٹ، کہ اس کو اپنی جیب میں رکھیے۔ اس کے بعد ہے رابعہ از پراؤڈ آف ہر بیوٹی، کسی چیز پہ بیجا فخر کرنا پراؤڈ آف ہوتا ہے، یعنی رابعہ جو ہے اس کو اپنی خوبصورتی پہ فخر ہے۔ کیپ آن اسموکنگ، اب کیپ آن کا مطلب ہوتا ہے جاری رکھنا، وہ کہہ رہا ہے کہ اسموکنگ جاری رکھیں یعنی سگریٹ نوشی جاری رکھیں۔ ڈو ناٹ لک ڈاؤن اپون دا پور، یعنی غریبوں کو حقارت کی نظر سے مت دیکھیں۔ اس کے بعد ہے ہی کمپلینڈ اگینسٹ ہز اینیمی، اس نے اپنے دشمن کے خلاف شکایت کی۔ ایکسرسائز نمبر 8 میں آ جائیں۔ کاشف فیلز انکلائنڈ ٹو سرو ادر، انکلائنڈ ٹو ہوتا ہے مائل ہونا، کسی چیز کا ارادہ رکھنا۔ ڈیتھ از پریفریبل ٹو ڈس گریس، یعنی موت جو ہے ڈیتھ از پریفریبل ٹو ڈس گریس، پریفریبل ٹو ہوتا ہے کسی چیز کو ترجیح دینا۔ واٹ از ٹائم، جب گھڑی پہ ٹائم بتایا جاتا ہے تو واٹ از ٹائم بائی یور واچ ہوتا ہے کہ آپ کی گھڑی پہ کیا وقت ہے۔ ہی ول ناٹ ٹرن ڈاؤن مائی ریکویسٹ، کہ وہ میری ریکویسٹ کو رد نہیں کرے گا۔ ہی از ایڈکٹیڈ ٹو گیمبلنگ، یعنی جوئے کا عادی ہونا، ہیروئن کا عادی ہونا، اگر ہیروئن آ جائے تو ہیروئن لکھ دیں گے، تو یعنی وہ جوئے کا عادی ہو چکا ہے۔ لاسٹ ایکسرسائز دیکھیے 9، تو اس میں آئے گا کہ دا لیڈر، یہ اس میں اسپیلنگ ٹھیک کر لیجئے گا، میں نے کریکشن کی ہوئی ہے۔ دا لیڈر واز بینشڈ ٹو آ فارن کنٹری، بینش ٹو ہوتا ہے جلا وطن کر دینا، یعنی رہنما جو لیڈر ہے اس کو کیا کیا گیا؟ غیر ملکی یعنی دوسرے ملک کے اندر اس کو جلا وطن کر دیا گیا۔ دا تھیف واز چارجڈ ود تھیفٹ، چور پر چوری کا الزام لگایا گیا۔ دے ڈویل ایٹ اے پلیس اوے فرام ہیئر، ڈویل ایٹ ہوتا ہے رہائش پذیر ہونا، وہ یہاں سے دور کسی جگہ پہ رہتے ہیں۔ ڈو ناٹ میڈل ان مائی افیئر، میڈل ان ہوتا ہے جو مداخلت کرنا، اس نے کہا کہ میرے معاملات میں کسی طرح کی مداخلت مت کرو۔ اس کے بعد ہے ہی از بلائنڈ ان ون آئی، کسی کی آنکھ سے جو اندھا ہونا ہے اس کے لیے وہ کیا ورڈ یوز کرتے ہیں؟ بلائنڈ ان۔ یہ جی ایکسرسائز ہے کریکشن کی، یہ نمبر 5 ہے۔ اچھا، اس میں 2 جو ہیں وہ سیکوینس چلتے ہیں، ترتیب چلتے ہیں۔ اگر کوئی اچھی بات کہوں گا تو پہلے میں فرسٹ پرسن کے حوالے سے بیان کروں، اس حوالے میں 2 ترتیب آتی ہیں۔ اگر ہم کوئی اچھی بات کرتے ہیں تو سیکنڈ پرسن کو پہلے رکھیں گے، تھرڈ پرسن ہمیشہ سینٹر میں ہی آتا ہے، اس کے بعد فرسٹ پرسن آئے گا۔ اگر کوئی بری بات ہوگی پہلے میں اپنے آپ کو ایکسپوز کروں گا، اس کے بعد پھر تھرڈ پرسن، اس کے بعد سیکنڈ پرسن۔ دیکھیں یہ سینٹینس ہے ہی یو اینڈ آئی ٹولڈ دا نیوز، تو یہ اچھی بات ہے تو اس میں پہلے سیکنڈ پرسن آئے گا، یو ہی اینڈ آئی ٹولڈ دا نیوز۔ اس کے بعد ہے ہی از ایلڈر دین می، ایلڈر ہوتا ہے
رشتے میں بڑا ہونا، یہاں وہ ایج کی بات کر رہا ہے تو ہی از اولڈر دین آئی، تو یہاں وہ عمر کے حوالے سے بات کر رہا ہے۔ دا اردو از این ایزی لینگویج، تو اردو جو ہے یہ پراپر ہے، پہلے ہی پراپر ناؤن کے طور پہ اس کے ساتھ دا نہیں آئے گا، تو اردو از این ایزی لینگویج۔ شی از لیکنگ آف انٹرسٹ ان انگلش، لیک کا مطلب ہی ہوتا ہے کسی چیز کی کمی ہونا، تو لیکنگ کے بعد پریپوزیشن نہیں آئے گی، شی از لیکنگ انٹرسٹ ان انگلش۔ اس کے بعد جی اس میں نیکسٹ اسے نمبر 5 پہ دیکھیے کہ آئی ہیو مینی ورکس ٹو ڈو، یہ مینی ورکس نہیں ہوتے، آئی ہیو مینی پیسز آف ورک ٹو ڈو ہوتا ہے، آئی ہیو مینی پیسز آف ورک ٹو ڈو۔ ایکسرسائز نمبر 6 دیکھیے، پولیٹکس سیاست کی بات کر رہا ہے، تو یہ ایس تو لگا ہوا ساتھ لیکن یہ جمع نہیں ہے، پولیٹکس تو پھر اس میں آئے گا از ہز چیف انٹرسٹ، پولیٹکس آر نہیں ہوتا۔ آئی ریچڈ، ریچ کا مطلب ہوتا ہے کسی جگہ پہ پہنچنا، تو ریچ کے بعد پریپوزیشن نہیں آتی، آئی ریچڈ ایٹ نہیں آئے گا، آئی ریچڈ دا اسٹیشن ان ٹائم، میں بر وقت اسٹیشن پہ پہنچ گیا۔ اس کے بعد ہے واک ود کیئر لیسٹ یو شوڈ ناٹ فال ڈاؤن، اچھا لیسٹ کا مطلب ہوتا ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے، تو اس میں نہیں تو پہلے آ گیا، پھر ناٹ نہیں آئے گا، واک ود کیئر لیسٹ یو شوڈ فال ڈاؤن۔ اس کے بعد ہے آئی لو ٹو مائی اسٹوڈنٹس، لو کے ساتھ بھی پریپوزیشن نہیں آتی، آئی لو مائی اسٹوڈنٹس آئے گا۔ اس کے بعد ہے میریڈ، تو میریڈ کا جو ورڈ ہے اس کے بعد بھی پریپوزیشن نہیں آتی، ہی میریڈ، اس میں ٹو نہیں آئے گا، ہی میریڈ آ ورکنگ لیڈی، اس میں یہ آ جائے گا کہ اس نے ایک ورکنگ کرنے والی، کام کرنے والی جو لیڈی ہے اس کے ساتھ اس نے کیا کیا کہ اس نے اس کے ساتھ جو ہے وہ شادی کی ہے، تو اس حوالے سے یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو ہم کور کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آخری جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ آپ کے سامنے یہ ٹرانسلیشن کے پیراگرافس ہیں، اس میں 2 پیراگراف ہم کریں گے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اکثر پیپر میں ریپیٹ ہو رہے ہیں، آپ پریویس پیپر بھی چیک کر سکتے ہیں، میں ان کو ریڈ آؤٹ کرتا ہوں۔ تو پہلا سنٹینس ہے، آج کل ہمارا ملک اندرونی اور بیرونی طور پر مشکلات کا شکار ہے۔ Nowadays our country is suffering from internal and external troubles، ہر روز کسی نہ کسی شہر میں دہشت گردی کے نتیجے میں بہت سارے پاکستانی اپنی قیمتی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، تو اس میں آئے گا ایوری ڈے many Pakistanis lose their precious lives as a result of terrorism in one city or the other۔ اس کے بعد وہ آگے جی پھر لوگ رد عمل کے طور پر سرکاری اور غیر سرکاری املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ Then in reaction people damage government and non-government properties، لیکن کوئی نہیں سوچتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، تو اس میں وہ کہتا ہے but no one thinks what they are doing۔ آخری سینٹینس ہے، اور اس نہ سوچنے کی وجہ سے ہمارا ملک تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے، and because of this not thinking our country is on the verge of destruction، یہ ورج کہتے ہیں دہانے کو یا کنارے کو۔ یہ اگلا پیرا جی بڑا امپورٹنٹ ہے، کافی پیپروں میں آ رہا ہے، کوئی ایک آدھ فقرہ اس میں وہ سکپ بھی کر جاتا ہے، اس کو ذرا دھیان سے دیکھیے گا، جو اردو دی ہوگی اسی کا آپ نے ترجمہ کرنا ہے۔ کالجوں میں بد نظمی دن بدن بڑھ رہی ہے، ان ڈسپلن از انکریزنگ ان کالجز ڈے بائی ڈے، طلبہ اپنی پڑھائی پر توجہ نہیں دیتے، اسٹوڈنٹس ڈو ناٹ پے اٹینشن ٹو دیئر اسٹڈیز۔